اور دوسرا سوال یہ کہ سورہ ملک اگر کوئی روٹین بنا لیتا ہے عصر سے اور مغرب کے درمیان میں پڑھنے کے حوالے سے، تو کیا اس کو عذاب قبر سے بچنے والی جو فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں آئے گی، کیا اس طرح سے وہ حاصل ہو جائے گی؟ عصر سے مغرب پڑھتا ہے؟ ہاں جی، اس کے درمیان میں۔ اور بس یہی اسلام۔ چلے میں انشاءاللہ اس کرتا ہوں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ جو سورہ ملک کی فضیلت ہے کہ رات میں پڑھیں تو عذابات قبر سے محفوظ کروا دیتی ہے، تو اگر کوئی عصر سے مغرب کے درمیان پڑھے تو فضیلت ملے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، جو وظائف رات میں پڑھنے کو کہے گئے ہیں وہ غروب آفتاب کے بعد کم از کم پڑھے جائیں، اور طلوع فجر سے پہلے پہلے تو وہ رات میں پڑھنا کہلائے گا، اور جن کو دن میں پڑھنا کہا گیا ہے وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان پڑھے جائیں۔ تو لہٰذا یہ رات میں پڑھنے کی اس کی چونکہ فضیلت ہے، اور عصر سے مغرب رات سٹارٹ نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو حدیث میں ہے، اگرچہ سورہ ملک پڑھنے کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ فضیلت کا حصول مقصود ہو تو پھر رات میں پڑھنی ہوگی۔ رحیم، ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ سورہ ملک پڑھنے کی جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فضیلت وارد ہوئی ہے، تو کیا اگر ہم اس کو سن لیں تو کیا پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ عبادات میں قیاس بالکل جاری نہیں ہوتا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن عظیم میں جو الفاظ عبادات کے متعلق خاص طور پہ بیان ہوئے ہیں اس میں وہ بڑے مطلب یہ کہ ایسے ہیں کہ اب اپنے پاس سے ان کے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ان کا مفہوم ہے، جو ہم صحابہ کرام نے سمجھا، جو علماء ہمارے اکابرین جو علماء متقدمین تھے انہوں نے سمجھا، اسی کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ لہذا مثال کے طور پہ لفظ قراءت ہی لے لیں، قراءت کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم کلام عرب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں پڑھنے کا مفہوم کیا ہے، تو یہی حاصل ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ اس لیے جہاں کہیں قرآن یا حدیث میں پڑھنا آیا ہے اتنی آواز رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ سورہ ملک یا دیگر وظائف کے بارے میں جہاں سرکار نے فرمایا پڑھو گے تو یہ فضیلت ملے گی، تو پھر ہم اسے پڑھنے کے ساتھ ہی مقید کریں گے، اپنے قیاس سے سننے کے لیے وہ سننے کے ساتھ اس فضیلت کو بیان نہیں کر دیں گے۔ سرکار نے سننے کا لفظ اگر کسی جگہ بیان نہیں کیا تو سن کر کبھی وہ فضیلت نہیں ملے گی، یا ہم اس کا حکم نہیں لگائیں گے کہ بھی سننے پہ پڑھنے پہ ملتی ہے، سننے پر بھی مل جائے گی۔ کیا سرکار نے فرمایا؟ نہیں، تو پھر ہم اپنی عبادات میں اپنے پاس سے رائے نہیں دے سکتے، اس لیے حکم شرعی ہوگا کہ جو پڑھے گا اس کو فضیلت ملے گی۔ ہاں، اگر کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے اسے سننے کا ثواب ملے گا، اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، لیکن جو فضیلت خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے ساتھ مقید کی ہے یا اس سے متعلق کی ہے وہ سننے کے اندر حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کہیں ہوگی تو یہ ایک طریقے سے عبادت میں اپنے قیاس کو دخل کرنا ہے، اور یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا۔